اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القدر وآیاتها 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پورے سورے کی تلاوت کر دی تاکہ ثواب مل جائے۔ مطلب بہت عظیم سورہ ہے یہ، فضیلت کے حوالے سے، عظمت کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے جو روایات ہیں، ظاہراً تو یہ 5 آیتیں ہیں، مگر جو روایتیں ہیں وہ 10 صفحے میں اس کی روایتیں ہیں، اور بہت جو ہے وہ فائدہ مند ہیں۔ اس میں اچھی اچھی روایتیں ہیں جو آپ کو کام آئیں گی۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اس کے متعلق مولانا حضرات سے کہ سر مجھے یہ پرابلم ہے، کیا کریں؟ تو آج کے مطلب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تھوڑا سا اختر بھائی وہ دروازہ بند کر دیجیے گا، مولدے کی آواز آ رہی ہے۔ تو جہاں تک اس سورہ کی تلاوت کا ثواب ہے تو کتاب ثواب الاعمال میں روایت موجود ہے ان ابی جعفر علیہ السلام، یعنی 5ویں امام سے، فرماتے ہیں کہ من قرأ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فجہر بہا صوتہ، ابھی جو ہم نے پڑھا بھی ہے تو ساتھ میں آپ نے پڑھا اور تیز آواز سے پڑھا، تو کہتے ہیں کہ جو شخص سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے اور بآواز بلند کرے، یعنی تیز آواز سے، کانا کالشاہر سیفہ فی سبیل اللہ عز وجل، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ اس نے تلوار جو نیام سے نکال کر اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ ومن قرأ سرا کان کالمتشہت بدمہ فی سبیل اللہ، اور اگر کوئی اس کو آہستہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اخفات کے ساتھ پڑھتا ہے جس میں آواز نہ ہو، تو وہ ویسے ہی ہے کہ جیسا کہ اپنے خون میں لت پت ہو راہ خدا میں، ٹھیک ہے۔ ومن قرأ 10 مرات، کوئی وہ بھی نہیں ہے نا، ہم جب وہ پڑھتے ہیں آپ کو نماز وحشت اس میں 10 بار پڑھتے ہیں، ویسے بھی بہت مختصر 5 آیتیں ہیں، یعنی 50 آیتیں سمجھ لیجیے آپ، ایسے بھی 50 آیتیں کم سے کم تاکید کی گئی ہے نا، اگر تو سنیے گا۔ ومن قرأ 10 مرات محى الله عنه 1000 ذنب من ذنوبه، تو خدا بند عالم اس کے گناہوں میں سے 1000 گناہوں کو محو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور انشاءاللہ تو بہت عظیم ہے۔ اسی طریقے سے 6 امام سے روایت ہے کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فی فریضۃ من فرائض اللہ، ٹھیک ہے، اگر کوئی نماز واجب میں سے کسی واجب نماز میں اس سورے کی تلاوت کرے، ٹھیک ہے، تو اعطی من الاجر کمن صام رمضان واحیا لیلۃ القدر، عفوا یہ دوسری اس کا پڑھ دیا میں نے، یہ فرماتے ہیں نادى منادٍ، پھر سے پڑھتے ہیں وہ امام فرماتے ہیں نبی عبداللہ علیہ السلام قال من قرأ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فی فریضۃ من فرائض اللہ، واجب نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں اگر کوئی سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کرتا ہے تو نادى منادٍ، تو ایک منادی جو ہے کیا ہے، ندا دیتا ہے، یا عبداللہ غفر اللہ لک ما مضی فاستأنف العمل، وہاں اس سے اوپر تھا کہ 1000 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے خدا کے بندے تیرے تمام تر گناہوں کو جو ہے معاف کر دیا گیا ہے، بس اب تو جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے عمل کو انجام دے، یعنی نئے طریقے سے عمل کو انجام دے، بتا دوں انشاءاللہ۔ تو اب دونوں اس میں کیسے مطابقت ہوگی، ادھر کہا گیا 1000، یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمام گناہوں کو، اور پھر سے اپنا مطلب گویا کہ آج ولادت ہوئی ہے اور نئے طریقے سے عمل انجام، تو وہاں پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو 1000 کی تعداد ہے وہ تعداد کو نہیں بلکہ کیا اکثریت کو بیان کرنے کے لیے، جیسا کہ عربی میں 70 کو ہی، تو جب 70 سے اکثریت کو بیان کیا تو یہاں تو 1000 ہے، تو اس طرح سے دونوں روایتوں میں جو کیا ہے مطابقت بھی ہو جائے گی، بتا دیں انشاءاللہ کہ وہاں پر اکثر عدد کو بیان کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے اس سے ملتی جلتی حدیث ہے، آپ کے کام آئے گی، اور سنا بھی ہوگا آپ نے، یقین کرتے بھی ہوں گے کہ اگر کوئی شخص وضو کرتے وقت انا انزلنا کی تلاوت کر لے تو اس کے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ بہت مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر انسان اس پہ عمل کرتا رہے روزانہ تو بہت بڑی بات ہے، بات دیں انشاءاللہ۔ اس طریقے سے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں من قرأها، یعنی سورہ انا انزلنا، جو اس سورہ کی تلاوت کرے، قرأت کرے،
اعطی من الاجر کمن صام رمضان واحیا لیلۃ القدر، تو اسے یہ ثواب دیا جائے گا کہ اس نے ماہ رمضان میں پورے ماہ رمضان روزہ رکھا، ٹھیک ہے، اور لیلۃ القدر میں احیا کیا، یعنی اس میں جگ کر عبادت کی، تو جو ثواب ملتا ہے پورے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا اور لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا، وہ ثواب فقط اس سورہ کی تلاوت کرنے سے خداوند عالم عطا کرتا ہے۔ بس بات انشاءاللہ، تو بہرحال بڑی عظیم بات ہے۔ اس میں دیکھیے آپ سب سے پہلے ارشاد ہو رہا ہے انا انزلناہ اے القرآن، یعنی ہم نے نازل کیا کسے؟ قرآن کو۔ ہاں کی زمین پلٹائی کہاں پہ؟ قرآن کی طرف۔ اُزْمِرَ ولم یذکر تعظیما لہ بانہ غنی عن التصریح، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پہ ایک سوال ہے، ہو سکتا ہے آپ سے یہ سوال کر لیا جائے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں یہاں پر جب ہاں کی زمین پلٹی قرآن کی طرف تو اس کو ضمیر کے طور پر کیوں انا انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر کہہ دیتے ہیں؟ واضح انشاءاللہ۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس کو ضمیر کی صورت میں اس لیے لایا گیا ہے تاکہ اس کی عظمت کو بیان کیا جا سکے، لم یذکر تعظیما لہ، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، بانہ غنی عن التصریح، اور وہ اس لیے ہے کہ چونکہ ہوتا ہے نا کبھی کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو محتاج تعریف نہیں ہوتی، ان کا نام بھی ذکر نہ کیا جائے تو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں انہی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے بلاغت میں قانون ہے الکنایۃ ابلغ من التصریح، ٹھیک ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کیوں نہ مولا کائنات کا نام لے لیا گیا، یہ آئے ولی الامر میں جو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ اور جگہوں پر، تو کرے کہ یہ اتنا زیادہ مدلل نہیں ہوتا۔ اگر نام علی ہو جاتا تو اتنا زیادہ مدلل نہ ہوتا، ہو سکتا ہے علی کی جگہ کوئی اور جو کیا ہے نام کہتے، اس زمانے میں تو سب تیار ہی تھے، کسی اور کا نام تھا، یہ ان کے شان میں نازل ہوئی ہے، ان کے شان میں نازل ہوئی ہے، یہ سب اختلاف ہو جاتا۔ لیکن جب یہ کہا گیا کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کی ولایت ہے، واضح انشاءاللہ، تو اس صفات کے ذریعے سے یہ کیا ہے، یہ زیادہ قوی ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو یہاں پر اس کو ذکر اس لیے کیا گیا ضمیر کی صورت میں تاکہ بینہ غنی عن التصریح، کہ یہ قرآن مجید ہے اور یہ تصریح سے مستغنی ہے، ٹھیک ہے، نام نہ بھی لیا جائے تو بھی سمجھ میں آیا کہ قرآن مجید کی ہی نزول کی بات ہو رہی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ جملۃ من اللوح الی السماء الدنیا، تو اس کا نزول جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا نزول دو نزول ہے، ایک ہے نزول دفعی جسے کہا جاتا ہے، میں اس کو بتاتا ہوں، ایک کا نزول دفعی ہے اور ایک ہے نزول تدریجی۔ تو پہلی بات جو ہو رہی ہے کہ ہم نے جو نازل کیا یہ جملتاً، یعنی مکمل کا مکمل پورا سورہ، ٹھیک ہے، اترا کہاں سے؟ من اللوح المحفوظ الی السماء الدنیا، واضح انشاءاللہ جی۔ اور اس کے لیے عام طور سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قلب پیغمبر پر یک دفعہ نازل ہوا، ٹھیک ہے، نزول دفعی۔ ثم، پھر اس کے بعد نزل نجوما الی النبی فی نحو 23 سنہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ہے جس کی وہ کی گئی، نجومن یہاں پہ ایک اصطلاح ہے، اس کا لغت میں اٹھا کر دیکھیے آپ، معنی تو یعنی بتدریج ہوگا، یعنی تھوڑا تھوڑا، بات انشاءاللہ۔ پھر ہم نے اس کو تدریج کے ساتھ جو ہے پیغمبر پر نازل کیا، کب؟ 23 سنہ میں، یعنی 23 سال میں، بات انشاءاللہ۔ جیسے جیسے مطلب واقعات پیش آتے گئے اس کے متعلق سورہ اور آیات اترتے گئے۔ اور ابتدأ بانزالہ فیہا، یا پھر یہاں پر معنی یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں پر بات یہ ہے کہ ہاں ہم نے لیلۃ القدر میں، سنیے گا، ہم نے لیلۃ القدر میں کیا کیا؟ اس کے نزول کی ابتدا کی، لیلۃ القدر میں قرآن مجید کے نزول کی، یعنی سب سے پہلے جو نازل ہوا وہ لیلۃ القدر میں، بات واضح انشاءاللہ۔ تو یہ مطلب یوں ہی گزر جانے والی بات نہیں ہے، سمجھنے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اس لیے کہ ایک جگہ کیا کہا جا رہا ہے قرآن مجید میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے پورے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کر دیا، اور بقیہ جگہ پہ ہم اکثر سناتے رہتے ہیں کہ فلاں واقعہ ہوا تو اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے، فلاں واقعہ ہوا تو وہاں پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ تو یہاں پر یہ کیسے آپ مطلب مطابقت کریں گے؟ تو مطابقت یہی ہے کہ لیلۃ القدر میں جو نزول کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ نزول دفعی کی بات ہو رہی ہے، اور بقیہ جو مطلب آیات کے حوالے سے تو وہ نزول تدریجی ہے کہ جو 23 سال میں نازل ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ اس نزول تدریجی کی ہو سکتا ہے، ابتدا بھی لیلۃ القدر سے ہوئی ہو، واضح۔ اس کے بعد ارشاد وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، ٹھیک ہے، تعظیم اللہ، اس لیلۃ القدر کی عظمت کی بیان کرتے ہیں، وہ ابہام لفضلها، اور یہاں پر دیکھیں یعنی اس کی عظمت کو بیان کرنا مقصد ہے اس جملے سے، اور
اس میں ابہام پایا جاتا ہے. کیوں؟ لفضلها، چونکہ اس کی بہت زیادہ عظمت اور فضیلت ہے. بات واضح انشاءاللہ. بہت سی چیزیں اتنی زیادہ عظیم ہوتی ہیں کہ انسان اس کی فضیلت کو درک ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک، تو انہی چیزوں میں سے ایک لیلۃ القدر ہے. اور لیلۃ القدر سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو یہ اور ایک معنی جو مطلب روایتوں ملتا ہے وہ جناب فاطمہ کی ذات کو ملتا ہے. تو جس طریقے سے لیلۃ القدر کو انسان نہیں سمجھ سکتا، اس طریقے سے جناب فاطمہ کی ذات کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا. بات واضح. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ٹھیک ہے، کہ یہ شب کون سی ہے؟ شب قدر جو ہے، جو لیلۃ القدر ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ 1000 مہینے اگر آپ کاؤنٹ کریں تو کتنے سال بنیں گے؟ تقریباً 83 سال. ایک رات بہتر ہے ایسے 83 سال سے. ٹھیک ہے، ایسے 1000 مہینوں سے کہ جس میں لیلۃ القدر نہ ہو. ٹھیک، لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیس فیہا لیلۃ القدر. ایسے 1000 مہینے کے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو ان سے بہتر یہ ایک رات ہے. اور اس میں جو روایتیں ہیں آپ کو یقیناً وہ روایتیں لکھ لینی چاہیے، اور کام آئیں گی انشاءاللہ. تنزل الملائکۃ والروح، تنزل تتنزل، ٹھیک ہے، اس میں نازل ہوتے ہیں ملائکہ والروح اور روح الامین. ایک معنی یہ کہا گیا ہے جبرائیل. او خلق اعظم من الملائکہ، یہ بات اس سے پہلے بھی ہماری گزر چکی ہے نا. کہ مطلب یہاں روح سے مراد جو کیا ہے؟ ایک ایسی مخلوق ہے، ایک ایسا فرشتہ ہے کہ جو سب سے زیادہ عظیم ہے. ٹھیک ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا یعنی فی لیلۃ القدر، اس لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں باذن ربہم، اپنے رب کی اذن سے. ٹھیک ہے، بامرہ فی کل سنۃ الی النبی، یہاں مراد کیا ہے؟ کہ نبی کے اوپر ہر سال اللہ کی اذن سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. بات واضح انشاءاللہ. وبعدہ الی اوصیاء، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے؟ اس کے بعد اوصیاء کے اوپر. واضح انشاءاللہ. جی، تو من کل امر بکل امر قدر فی تلک السنہ او من اجلہ. ٹھیک ہے، کیا تمام کے تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی لیلۃ القدر افن تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. ٹھیک ہے، ہر حکم کو لے کر کیا ہے؟ اللہ کے اذن سے کیا ہے؟ اولی الامر کے اوپر وہ اترتے ہیں ملائکہ. واضح انشاءاللہ. ہاں، او من اجلہ، یا اس کے لیے اترتے ہیں، اس امر کے لیے. ٹھیک ہے، بکل امر قدر فی تلک سنہ، ان تمام کی تمام تقدیریں جو اس سال لکھی جاتی ہیں، کیونکہ یہ ہے نا ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اسی رات میں سال بھر کے جو تقدیر ہیں، سال بھر جو مقدرات ہیں سب لکھے جاتے ہیں. کسی حج نصیب ہونا ہے، کسی جو ہے مثلا اس سال کیا سعادتیں ملنی ہیں، یہ سب کے سب اسی سال جو کیا ہے ملتے ہیں. یہاں تک کہ اس حوالے سے روایت میں ہے کہ چھٹے امام ایک جگہ یہ بیان فرما رہے تھے کہ اسی سال انسان کے مقدر کو لکھا جاتا ہے کہ اگر اس سال حج ہونا ہے تو اس کے لکھ دیا جاتا ہے. تو راوی نے پلٹ کر پوچھا مولا اگر اس سال نہ لکھا گیا؟ تو وہاں فرماتے ہیں کہ نہیں ملے گا، پھر اس کو حج پہ جانا نصیب نہیں ہوگا. واضح انشاءاللہ. او من اجلہ، من کل امر او من اجلہ، یا اس کی وجہ سے ہی، یعنی خود اس امر کی وجہ سے اس پر نازل ہوتے ہیں. سلام یہ حتی مطلع الفجر. ٹھیک ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے. کب تک؟ یہاں تک کہ اس رات میں جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے. اور سلامتی ایسی سلامتی ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے رکھی ہے کہ بندہ اگر سعادت پہ جانا چاہے، مطلب نیکی کے راستوں کو اختیار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، شیطان اسے کبھی روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے، سلام ہی قدم الخبر للحصر. ٹھیک ہے، خبر کو مقدم کر دیا گیا ہے، کیوں؟ حصر کے لیے. ٹھیک ہے، چونکہ قاعدہ ہے بلاغت میں کیا؟ التقدیم وما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص. واضح انشاءاللہ. اے ما ہی الا سلامت، اس میں تھا ہی سلامت. ٹھیک ہے، مگر یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ سوائے سلامتی کے اس رات میں کچھ نہیں ہے. اور سلامتی کیا ہے؟ سلامتی یہی ہے. انشاءاللہ روایت آئے گی کہ اس رات میں انسان بدی کی طرف نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ کہ کوئی اتنا بڑا بدبخت ہے تو وہ اس کی بات الگ ہے، مگر یہ کہ شیطان کو کوئی کنٹرول خاص طور سے اس رات میں اس کے چیلے وغیرہ کو بھی نہیں ہوتا ہے.
اور سلام لکثرت سلام الملائکہ فیہا علی ولی الامر. اچھا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے سلام کا مطلب کیا ہے کہ چونکہ سارے کے سارے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتے ہیں کس پر؟ ولی امر کے اوپر، اور آ کر جو بھی آتا ہے وہ سب سلام علیکم سلام علیکم ولی الامر کو سلام کرتے ہیں، ہے نا. ہاں تو اس وجہ سے اس کو سلام کہا جاتا ہے. حتیٰ مطلب یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، وقت طلوع الفجر. بس انشاءاللہ. اب آئیے یہاں پہ ایک بہت لطیف بات ہے، کہیں وہ بھول نہ جائیں ہم. یہ دیکھیے اوپر ہم نے پڑھا ہے یہ تنزل الملائکۃ فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. سنیے گا تو اس میں تشریح سے کیا کی مصنف نے کہا بِأَمْرِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَى النَّبِي. ہر سال ٹھیک ہے اللہ کے اذن سے یہ نبی کے اوپر نازل ہوتے ہیں. وَبَعْدَهُ إِلَىٰ أَوْصِيَائِهِ. اور ان کے بعد کیا ہے؟ نبی کے اوصیاء کے اوپر. اسی آیے کریمہ سے مولا کائنات نے وجود امام زمانہ کے اوپر استدلال کیا ہے. ہاں روایتوں میں ہے کہ جب کسی نے سوال کیا کہ مولا ہم کسی کے لیے امام زمانہ کے وجود کو کیسے ثابت کریں، تو امام نے اسی آیے کریمہ سے استدلال کیا. کہا اور وہ اس طریقے سے کیا کہ یہ جو تم قرآن مجید میں سورہ پڑھتے ہو تنزل الملائکۃ، یہ بتاؤ یہ سورہ یہ جو مطلب مفہوم بتا رہا ہوں میں روایت کا کہ یہ جو تنزلو ہے یہ تنزلو سورہ ماضی ہے مضارع ہے. مضارع مطلب کیا ہے؟ نہیں استمرار کی بدلات کر رہا ہے. سنیے گا ٹھیک ہے. استمرار مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ یہ نازل ہوتے رہیں گے. یہ کب تک؟ کہا قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے. اچھا کس پر نازل ہوں گے؟ من کل امر. تو کہا امر کیا ہے؟ نبی کے زمانے میں نبی ہیں، نبی کے بعد ہم ہیں. اب یہ بتاؤ کیا قیامت تک یہ لیلۃ القدر آتی رہے گی یا نہیں آئے گی؟ بھی نہیں کہا مولا آتی رہے گی. تو جب کہا کہ جب قیامت تک لیلۃ القدر آتی رہے گی اور ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے تو قیامت تک کسی ولی الامر کا ہونا بھی ضروری ہے کہ اس پر اٹھ کر کے یہ ملائکہ سلام کریں گے. تو بہت سامنے کی بات ہے. آپ کسی سے امام زمانہ کے وجود کو اس طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں. بات واضح انشاءاللہ. تو یہ بھائی یہ جو 5 آیتیں ہیں ٹھیک ہے، یہ ظاہراً اس کا معنی تھا، لیکن اس کی تفاسیر آپ پڑھیے تو فضائل کے ٹھاٹھے مارتے ہوا سمندر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں کتاب موہج الدعوات میں ابن طاؤس کی، اس میں روایت ہے کہ قیل للصادق علیہ السلام، ٹھیک ہے، امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کہا گیا کہ بما احترست من المنصور عند دخولک علیہ. ٹھیک ہے کہ مولا جب آپ کو منصور دوانقی نے بلایا، بہت ظالم بادشاہ تھا، آپ نے پڑھا ہے روایتوں میں کہ حتیٰ یہ ظلم کیا تھا اس نے کہ ایک دفعہ امام کا گھر بھی جلوا دیا تھا. منصور دوانقی جو عام طور سے مصاحب میں یہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ امام کا گھر جو ہے منصور دوانقی جب جلا دیا گیا تو امام جو ہے وہ اگلے دن بہت زیادہ زار و قطار بیٹھے رو رہے تھے. تو اصحاب آئے، انہوں نے کہا کہ مولا ٹھیک ہے آپ کا گھر جلا دیا لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا، نہ جانی نقصان ہوا نہ زیادہ مالی نقصان ہوا ہے، کسی کو نقصان، پھر اتنا زیادہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو امام نے فرمایا تھا کہ میرا گھر جلا تو میں نے دیکھا کہ میں بطور ولی اس گھر پہ موجود تھا، میرے ہوتے ہوئے میں نے دیکھا کہ میرے گھر اہل خانہ کس طریقے سے ایک مطلب کمرے سے دوسرے کمرے میں کس طریقے سے حیران و پریشان تھے، جبکہ سنبھالنے کے لیے میری ذات موجود تھی. تو یہ منظر دیکھ کے مجھے کربلا کا شام غریبہ کا منظر یاد آیا. یہ عام طور سے بیان. تو یہ منصور دوانقی بہت ظالم بادشاہ تھا. تو راویوں نے سوال کیا اصحاب نے کہ مولا جب آپ کو منصور دوانقی نے بلایا تو آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا، چونکہ اس نے قتل کے ارادے سے بلایا تھا. تو امام نے فرمایا سنیے گا. تو یہ ہے مطلب اب آپ کو یہ جو سورہ مختصر سورہ ہے، آپ کسی کو کسی خطر سے کسی مطلب کہیں پہ آپ کو یا خود آپ کے ذات کو ہوتا ہے انسان کو مطلب کہ ایسی جگہ پہ جانا پڑا ہے ڈر محسوس ہو تو انسان اس کا ورد کر سکتا ہے. کیونکہ یہ صرف یہی نہیں کہ امام کے لیے بلکہ امام خود فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اور ہمارے شیعوں کے لیے بھی. دیکھیے گا سنیے. تو سوال کیا کیا گیا کہ جب آپ کو منصور دوانقی تو گئے اور اس نے واقعی آپ کو قتل کے لیے بلایا تھا تو کیسے اپنے آپ کو آپ نے احتراز یہ نہیں بچایا؟ فقالا باللہ و بقراءۃ انا انزلنا، اللہ سے میں نے توسل کیا، ٹھیک ہے، اور انا انزلنا جو سورہ ہے اس کو میں پڑھتا رہا. ثم قلت یا اللہ سبا، پھر میں نے یعنی اللہ تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی استعانت لے کر انا انزلنا پڑھ کے 7 مرتبہ یا اللہ کا، ٹھیک ہے. انی اتشفع الیک بمحمد و آلہ، میں تجھ سے محمد و آل محمد کو وسیلہ قرار دے رہا ہوں. من ان تقلبہ لی، ٹھیک ہے. فمن ابتلا بذالک فلیصنع مثل صنعی، ٹھیک ہے. پس اگر میرے بعد بھی
اگر کوئی کسی اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جائے، یعنی جان کا خطرہ ہو یا کسی طرح کوئی ڈر ہو، تو امام فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ جو میں نے کیا اللہ سے مدد، انا انزلنا کی تلاوت 7 مرتبہ یا اللہ یا اللہ کہنا، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کرے. ولولا اننا نقرأها ونعمل بقراءتها شيئتنا لتحفظهم الناس ولكن هي والله لهم كهف. عفوا لتخطفهم الناس ہے، ٹھیک ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس سورے کی تلاوت نہ کرتے اور اپنے شیعوں کو اس سورے کی تلاوت کا حکم نہ دیتے تو لوگ جو کیا ہیں ہمیں اور ہمارے شیعوں کو ختم کر دیتے. ٹھیک. ولیکن ہی واللہ لہم کہف، لیکن یاد رکھو کہ یہ ہمارے شیعوں کے لیے ایک کہف ہے. کہف کیا؟ یعنی وہی جس طریقے سے اصحاب کہف کو پہاڑ نے نجات دے رکھی تھی، ہے نا، ویسے یعنی بچنے کا ایک قلعہ ہے. اس طریقے سے یہ سورہ انا انزلنا ہے. تو کبھی بھی کہیں کوئی خوف ہو، خود بھی اور اپنے جاننے والوں کو بھی اس کی آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ اس کو انسان کثرت سے تلاوت کرے. بات واضح انشاءاللہ. جی اس طریقے سے کتاب طب الائمہ میں ہے. ابھی حمزہ صومالی سے نے روایت کی ہے 5ویں امام سے. ارشاد فرماتے ہیں قال شکا رجل من حمدان الی امیر المومنین علیہ السلام. ٹھیک ہے، حمدان کا رہنے والا ایک شخص، اس نے المومنین سے شکایت کی. ٹھیک ہے، کس بات شکایت؟ مطلب یہاں عربی میں شکایت یہ وہ اردو والا شکایت کا معنی نہیں، یعنی اس نے یعنی یہ التجا کی. ٹھیک ہے، کہ کیا کہ وجع الظہر وانہ یسر اللیل، کہ مولا میرے کمر میں، ٹھیک ہے، بہت درد رہتا ہے، پیٹھ میں کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اور اتنا زیادہ درد شدید رہتا ہے کہ یسر اللیل، کہ میں اکثر راتوں کو جاگتا رہتا ہوں، نیند نہیں آتی مارے درد کے. امام نے کیا فرمایا فقال ضع یدک علی الموضع الذی تشتکی منہ، تمہیں چاہیے کہ تم جس جگہ پہ تمہیں درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھو. ٹھیک. وقرأ ثلاثا، اور 3 مرتبہ اس جملے کو پڑھو، اس آیہ کریمہ کو پڑھو. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتیہ منہ ومن یرد ثواب الآخرہ نؤتیہ منہ وسنجزی الشاکرین. اس آیہ کریمہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد وقرأ 7 مرات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر الی آخرہا، اور 7 مرتبہ سورہ انا انزلناہ کو مکمل پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. فإنک تعافی من العلۃ ان شاء اللہ تعالی. تو امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہیں جو درد ہے اس درد سے نجات پا جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو اگر کبھی آپ سے بھی کوئی پوچھے یا آپ کے ساتھ ہو یا کبھی، تو اس کو آپ بتا سکتے ہیں، ہے نہیں. اور یہ مطلب اور اس سے بھی دیکھیے استفادہ کرنے کی جگہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. بعض جگہوں پہ مطلب میں نے روایت میں پڑھا ہے یہ کہ قرآن مجید سورہ حمد کے متعلق ہے کہ چھٹے امام غالباً ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 7 مرتبہ سورہ حمد کو مردے پہ تلاوت کر دیا جائے اور وہ زندہ ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. قرآن مجید میں یہ عظمت اللہ نے رکھی. مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہمارے اعتقاد کا ہے، ہمارے یقین کا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزوں سے ہم فائدہ، بہت سے لوگ ہیں پڑھیں گے اور ان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو وہ کیوں؟ وہ تو یہ ایک ہمارے مطلب ضعف عقیدہ کی دلیل ہے کہ بھائی اچھے ڈاکٹر کو دکھا لیا، اچھی دوائیں کھا لیں، ہزاروں کروڑ روپے خرچ کر لیے، نہیں شفا ہوا، تو اس آیہ کریمہ سے کیا شفا ہو جائے گا؟ تو ایسے لوگوں کو بھی شفا نہیں ملتی. لیکن ایک ہوتا ہے پورے اعتقاد و یقین سے کہ میرے مولا نے فرمایا ایسا ہے تو ہے. اس اعتماد و یقین سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو یقیناً اس کو شفا ملے گی. بات ان شاء اللہ. چونکہ آپ روایت میں واقعہ وغیرہ میں معجزات پڑھتے رہتے ہیں کہ کسی کو کچھ شکایت تھی، امام نے مثلا انا انزلنا پڑھ دیا، ٹھوکر مار دی تو وہ میرے زندہ ہو جایا کرتے تھے. تو وہ قرآن ناطق ہے، یہ قرآن صامت ہے. اللہ نے انہیں بھی ایک دوسرے سے کیا ہے کہ برابر قرار دیا ہے نہیں. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت رکھی ہے. آپ دیکھیں خود آیت الکرسی کے متعلق ہے، تو یہ اس بات کی تائید کیسے ہوگی کہ عقیدہ بھی ضروری ہے. اس کی تاکید کیسے ہوگی؟ جیسے کہ آیت الکرسی کے متعلق مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو آنکھ کی مطلب اس میں روشنی میں بینائی میں کمی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھ کی بینائی کا مسئلہ حل ہو جائے، ہے نا، تو اسے چاہیے کہ اپنے انگلیوں کو اپنے ہاتھ اس میں آنکھ پہ رکھے، اس عقیدے کے ساتھ کہ خداوند عالم اس کی تلاوت سے، اس عقیدے کے ساتھ کہ خداوند اس کی تلاوت سے کیا کرے گا، میری آنکھوں کو شفا دے گا، تو خداوند عالم اس کی آنکھوں کو شفا دے گا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ فقط اسے پڑھ لینا معیار نہیں ہے، ساتھ ساتھ یہ اعتماد اور یقین کرنا ضروری ہے. بات واضح ہے. لیکن یہ ہمارے ضعف ایمان کی دلیل ہے کہ ہم ڈاکٹر وغیرہ پہ زیادہ عقیدہ رکھتے ہیں بنسبت ان چیزوں کے، ورنہ پہلے زمانے میں لوگ ان سے وہ کیا کرتے تھے. کیا بتائیں، بات سے بات نکل رہی ہے.
یہ ایک شخص آیا اپنی 8ویں امام کی خدمت میں غالباً اپنی بیٹی یا کسی کے حوالے سے شکایت لے کر کہ اس کو اتنا زیادہ وہ خون حیض میں مبتلا رہتی ہے، ٹھیک ہے، کہ قریب ہے عنقریب ہے کہ وہ موت کا شکار ہو جائے، کیا کروں؟ امام نے فرمایا کہ وہ ایک جڑی بوٹی ہے، اس کا نام مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے، عام طور سے عطارین کے یہاں ملتا ہے، وہ اس کو کہا کھلانے کے لیے، ٹھیک ہے، یا کوئی دعا دے دی اس کو پڑھنے کے لیے، اس نے پڑھا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ سب چیزیں بہرحال ائمہ معصومین کے دور میں بیماریاں اس وقت بھی تھیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن کیا ہے یہ عقیدے وغیرہ ائمہ معصومین کے مثل لوگوں میں تھے تو جس سے وہ شفا یاب ہو جایا کرتے تھے۔ آپ اسی میں دیکھیے گا نا، ایسی مطلب حدیثیں ہیں کہ واقعی تعجب ہوگا آپ کو۔ خیر، اس طریقے سے جی وبإسناد إلى بکر ابن محمد الازدی عن ابی عبداللہ علیہ السلام وأوصى أصحابه وأولياءهم من كانت به علة فليأخذ قلة جديدة وليجعل فيه الماء وليسقي الماء بنفسه وليقرأ على الماء سورة إنا أنزلنا على الترتيل 30 مرة ثم يشرب من ذلك، ٹھیک ہے۔ اب ہو سکتا ہے یہ آج کے زمانے میں بھی بہت چیزیں، کسی کے دانت میں درد ہے، کسی کو کہیں پیٹ میں درد ہے، کہیں کچھ درد ہے نا، تو امام فرماتے اپنے اصحاب کو وصیت کیا کرتے تھے، اگر کوئی کبھی شکایت کرتا تھا درد وغیرہ کی تو امام کیا کہتے تھے، اگر کوئی تم میں سے کسی کو کبھی کوئی بیماری ہو، کہیں کوئی درد میں ہو تو کیا کرو، تو اسے چاہیے کہ اس بیماری سے، اس درد سے نجات کے لیے کیا کرے، ایک قلہ جدیدہ، نیا قلہ لے۔ اب اس کا جو یہ معنی کیا گیا، ایک کوز، ٹھیک ہے، ایک پیالہ لے لے، ٹھیک ہے، اور اس پیالے میں پانی رکھ لے، اور اس پانی کو کسی اور سے نہ منگائے، زحمت کرے، وہ خود جو ہے کیا پانی کا انتظام کرے۔ اگر نل وغیرہ تو اس سے لے لے، آج کے زمانے تو نل سے انسان لیتا ہے، اور پہلے زمانے میں وہ کنویں وغیرہ سے، بہرحال یہ زحمت وہ خود ہے، ٹھیک ہے۔ ولیجعل فی الماء، اس میں پانی رکھے، ولیسقی الماء بنفسہ، کہ اس پانی کی سقایت جو کیا ہے وہ خود کرے، اگر ندی تالاب سے لانا ہے یا کنویں سے نکالنا ہے تو خود کرے، آج کے زمانے میں نل سے خود لائے۔ اس کے بعد ولیقرأ، اور خود یہ بھی اسی کو کرنا ہے، ولیقرأ علی الماء سورۃ انا انزلنا 30 مرہ، 30 مرتبہ وہ خود بیمار کیا کرے، یہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے، ثم یشرب من ذلک الماء، اس کے بعد سنیے، اس کے بعد اسی پانی سے کہ جس میں اس نے پڑھا انا انزلنا کو، اس پانی کو پیتا رہے، ٹھیک ہے، ولیتوضأ بہ، اور اسی پانی سے وضو بھی کرے، ٹھیک ہے، ولیمسح بہ، مسح بھی جو کیا ہے اسی پانی سے کرے، وکل من قضى زاد فیہ، اب جیسے وہ پانی ختم ہوگا، ظاہر سی بات کہ ایک کچھ پانی 3 دن تک نہیں چلے گا، ہے نا، تو جب بھی وہ پانی ختم ہونے لگے تو اس میں الگ سے پانی ملا دے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب، لیکن کہ اس پانی کا ختم نہ ہونے دے، کہہ فإنه لا يظهر ذلك 3 أيام إلا ويعافي الله تعالی من ذلك الداء، تو کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کرے گا، وہ 3 دن نہیں گزرے گا کہ اس بیماری سے جو کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے شفا دے دے گا۔ بات واضح انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے چونکہ لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے، تو لیلۃ القدر میں ہم نے پڑھا ہے کہ سب یوں تو بہت ساری عبادتیں ہیں، مگر سب سے عظیم عبادت کیا ہے لیلۃ القدر میں، بتا سکتے ہیں؟ لیلۃ القدر میں سب سے عظیم عبادت زیارت امام حسین، سب سے عظیم بات یہ ہے۔ تو اس کے بعد چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اذا کان لیلۃ القدر وفیہا یفرق کل امر حکیم نادى مناد، ٹھیک ہے، کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ کیا ہے، ہر اس دن جو کیا ہے اس رات، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس وقت جو کیا ہے یعنی تمام امور کو مرتب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نادى مناد، تو ایک منادی جو ہے ندا دیتا ہے تلک اللیلہ، اس رات، من بطنان العرش، ٹھیک ہے، عرش سے ندا دیتا ہے ایک منادی کہ ان اللہ تعالی قد غفر لمن اتی قبر الحسین فی هذه الليلہ، کہ جو بھی امام حسین کی قبر کی زیارت کو آج کی رات آیا، خداوند نے اس کو تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ تو یہ سب سے بہت عظیم عبادت ہے۔ تو اس سے آپ کو گرچہ نہ سمجھ میں آئے، مگر اور آپ مفاتیح وغیرہ اٹھا کر دیکھیے گا تو اس میں جب جا رہا ہے کہ زیارت حسین، اور اس میں کہا کہ وہی افضل الاعمال فی تلک اللیلہ، یہ جملے مل جائیں گے آپ کو۔ اس طریقے سے ایک اور بات ہے جو ہم عام طور سے پڑھتے بھی ہیں، کہ طریقہ بھی یہی ہے
کہ جب انسان کبھی کسی کی قبر پہ جائے تو 7 مرتبہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو یعنی اس طریقے سے کہ یعنی اپنے انگلیوں کو گاڑ دے مٹی کی قبر میں اور 7 مرتبہ جو کہ انا انزلنا پڑھے. تو یہ آپ نے اگر سنا ہے دیکھا ہوگا تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس روایت کی بنا پر ہے. روایت میں ہے محمد ابن یعقوب، ٹھیک ہے، یعنی الکلینی یہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ کنت بفید، فید کرے مکے کے راستے میں ایک مقام ہے، جگہ ہے جس کا نام فید ہے، کہ میں وہاں پہ تھا. فمشیت مع علی ابن الہلال الی قبر محمد ابن اسماعیل بن بزے، تو میں علی ابن بلال کے ساتھ محمد ابن اسماعیل ابن بزے کے قبر پر گیا. فقال علی ابن بلال، تو مجھ سے علی ابن بلال نے کہا، قال علی صاحب حاضر القبر عن الرضا. تو اسماعیل ابن بزے یہ 8ویں امام کے زمانے میں سے روایت کرتے تھے، آپ کو روایت ان سے بہت سی مل جائیں گی. تو ابن بزے کے حوالے سے جو کہ صاحب قبر ہیں، تو علی بن بلال کہتے ہیں کہ اس صاحب قبر نے روایت کی ہے 8ویں امام سے. کیا روایت ہے؟ کہ من اتا قبر اخیہ المؤمن من ای ناحیۃ، کہ اگر کوئی اپنے مومن بھائی کی قبر پہ آتا ہے جہاں سے بھی آئے، جس طریقے سے بھی آئے، ٹھیک ہے، یضع یدہ وقرأ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 7 مرات، اور 7 مرتبہ اس ہاتھ کو رکھ کے قبر پر انا انزلناہ پڑھے، ٹھیک، امنا من الفزع الاکبر. تو یہ پڑھنے والا، سنیے گا، یہ پڑھنے والا کیا ہے؟ فزع اکبر. فزع اکبر سے مراد کیا ہے؟ یعنی مصیبت کبریٰ، قیامت ہے نا، اس دن اس کو امن و امان مل جائے گا. ٹھیک ہے، چونکہ یہ اللہ یہ اس بندے کے حق میں دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو امان دے دے گا. یہ کہ اور اسی کے سے ملتی جلتی ہے کہ سنیے گا یہ کہ اس کو نجات مل جائے گا. اب سنیے، اور کتاب ملا ظہر الفقی میں ہے امام رضا علیہ السلام سے ہی، امام بھی یہاں 8ویں امام ہی ہیں، فرماتے ہیں ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عنده انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 7 مرات. جب بھی کوئی مومن اپنے مومن بھائی کی قبر کی زیارت کرے اور 7 مرتبہ انا انزلناہ پڑھے، ٹھیک ہے، تو الا غفر اللہ لہ ولصاحب القبر، تو خدا بند عالم اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور صاحب قبر کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بات ان شاء اللہ. یہ بھی تو جو ہاتھ انگلی رکھ کے اس کے اندر قبر کے اندر جو کرتے ہیں، تو سنا میں نے کہ حالانکہ پڑھا تو نہیں ہے، کہ جب تک وہ نشان باقی رہتا ہے. یہ اس میں یہ اس میں ہے، کیا کہتے ہیں آپ کو، مطلب جو تدفین وغیرہ کے بعد سے اس میں یہ چیز ہے. کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، تو تدفین کے بعد ہے یہ کہ اس کو انگلی کو گاڑ دینا. اور ایسے ہے کہ مطلب قبر پہ آپ ہاتھ رکھ کے انسان ایسے پڑھتا ہے، آپ جا کے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے. ہاں، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہے. اور پھر وہ جو کھجور کی ٹہنی رکھی جاتی ہے، ترقوا جس کو بولتے ہیں، وہاں پر وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی جب تک کہ تازی رہتی ہے اس وقت تک عذاب نہیں ہوتا ہے. جی، یہ ہے. قبر تو تازی رہتی ہے، مطلب اس پہ پانی، اب تو پانی میں چھڑکتے ہیں تو 1 ہفتہ 2 مہینے اب تک تازی رہتی ہے قبر. اس کے اوپر پانی چھڑکتے ہیں نا. جی، تو پانی، اس پانی کے حوالے سے بھی ہے کہ جب تک وہ قبر گیلی ہوتی ہے اس وقت تک مطلب عذاب نہیں ہوتا ہے. یہ سب ہے، آپ کو اس میں ابھی اس میں پڑھایا ہم نے، تو اس میں تھا سارا ذکر خوئی صاحب کی مسائل منتخبہ میں ہے ساری چیزیں. یہ روایت ہے مررت مع ابی جعفر بالبقیع، 5ویں امام کے ساتھ راوی کہتا ہے کہ میں بقیع سے جنت البقیع قبرستان بقیع سے گزرا. فمررنا بقبر رجل من اہل الکوفہ من الشیعہ فقلت لابی جعفر. تو جب ہمارا گزر ہوا تھا قبرستان بقیع سے تو ایک قبر آئی کہ جو قبر کیا ہے، کوفے کے رہنے والے کسی شیعہ مومن کی قبر تھی، وہ دفن تھا جنت البقیع میں. ٹھیک ہے، تو راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے فرمایا کہ مولا یہ جو ہے یہ کوفے کا رہنے والا کوئی شیعہ ہے ہمارا، اس کی قبر ہے. ٹھیک، جو علت فداک ھذا قبر رجل من شیعہ. میں نے امام سے فرمایا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، یہ کوفے کا رہنے والا کوئی شیعہ ہے، اس کی قبر ہے. قال فوقف، تو وہ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہاں پہ ٹھہر گئے، کھڑے ہو گئے. ثم قال اللہم ارحم غربتہ، جو کہ اب غریب تھا، یعنی پردیسی تھا، کوفے کا رہنے والا ہے اور دفن جو ہے مدینے میں. دیوان فرمایا کہ پروردگار اس کی غربت پر رحم فرما. وصل وحدتہ، اور یہاں پر اکیلا ہے، قبرستان میں سبھی اکیلے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو اس کے وحدت کے لیے جو کیا ہے مطلب
یعنی اس کی وحدت کو دور کر دے، اس کی تنہائی کو، ہے نا، اس کو مطلب صلہ کر اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. وآنس وحشت ہو، اور قبر ہے تو ظاہر اسلام جو کیا وحشت میں ہوتا ہے، اس کی وحشت کو ختم کر دے، انس میں بدل دے. واسکن الیہ فی رحمتک رحمتا یستغنی بہا عن رحمت من سواک، ٹھیک ہے، اور اپنے رحمت کا نزول جو ہے کیا ان کے اوپر فرما. مفہومی ترجمہ یہ ہے، ٹھیک ہے. واسکن الیہ فی رحمتک رحمتا یستغنی بہا عن رحمتک من سواک، ٹھیک ہے، اور اپنی رحمت میں، اور ایسی رحمت میں کہ جس کی رحمت کی طرف انسان جو ہے کیا توجہ کرتا ہے دوسرے کی رحمت سے ہٹ کر، اور کسی اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی رحمت نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَأَلْحِقْهُ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّى، اور اسے جس کا یہ چاہنے والا تھا، جس سے محبت کرتا تھا، اس سے اس کو ملحق فرماتے. یہ بڑی عظیم دعا ہے، اور وہ خوش نصیب تھا کہ جس کے حق میں امام علیہ السلام نے یہ دعائیں کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو محل شاہد ہے، ثم قرأ انا انزلناه فی لیلۃ القدر 7 مرات. یہ کیا خوش نصیبی تھی کہ امام علیہ السلام کی قبر پر یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد جو کیا ہے 7 مرتبہ انا انزلناہ کو پڑھا. تو اس سے سمجھ میں کیا آیا؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ ہمیں بھی کبھی جب کبھی قبر میں جائیں تو ہمیں انا انزلناہ کو بہرحال نہیں فراموش کرنا چاہیے. یہاں بھی مطلب جب آپ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہاں نہیں مطلب حرم میں، تو علماء کی قبر پہ جاتے ہیں، خود مولا کائنات کی قبر پہ جاتے ہیں، تو وہ قبر ہے، آپ جو ہے وہ 7 مرتبہ انا انزلناہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال روایتیں تو میرے خیال سے بہت زیادہ ہیں، کل 10 صفحے ہیں. ہم کو لگ رہا ہے کل کی بھی جو وہ ہوگی، کل بھی ہم جو پڑھیں گے 10 میں ہی پڑھیں گے. السلام علیکم.